ماہ رمضان میں جو ہمیں روزے رکھنے کی جو سعادت نصیب ہوتی ہے، تو اس میں جو اس کا ایک فائدہ، بنیادی فائدہ جو ہمیں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی، پرہیزگاری نصیب ہو۔ اور پرہیزگار لوگوں کے لیے جو انعام حدیث پاک میں، روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے کس قدر اللہ پاک نے انعام تیار کیے ہیں، برکتیں تیار کی ہیں۔ اور یہ مہینہ جو روزوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے اور روزوں کی برکت سے اللہ پاک ہمیں پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ روزے قدیم عبادت ہے۔ ماشاءاللہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد روزے سے ہے۔ نظام میں زندگی کا ایسا بدلاؤ آتا ہے، سبحان اللہ۔ غور کرنے کی بات ہے، آج کئی اسلامی بھائیوں نے، ہو سکتا ہے میرا گمان ہے کہ آج کئی اسلامی بھائیوں نے تہجد کی نماز ادا کی، شاید انہوں نے بھی تہجد ادا کی ہوگی جنہوں نے فجر کی نماز میں وہ عام دنوں میں اٹھتے بھی نہ ہوں گے، مگر میں قربان جاؤں میرے ماہ رمضان پر، یہ کیا آتا ہے، بے نمازیوں کو بھی تہجد گزار بنا دیتا ہے۔ کمال کا مہینہ ہے، کمال کا مہینہ ہے، کیا عظیم مہینہ ہے یہ، اٹھا دیتا ہے یہ مہینہ، روزے کے لیے اٹھا دیتا ہے، عبادت کے لیے اٹھا دیتا ہے، پرہیزگاری اس کے ذریعے اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے کی ہمیں مزید قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پورے روزے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پورے روزے رکھیں، اور روزے اس کی پوری وہ کہتے ہیں نا روحانیت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی روحانیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے کہ آخر کار ہمیں اس کے ذریعے تقوی حاصل کرنا ہے۔ روزے کی ایک بہت ہی پیاری حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ روزے کی صورت میں کبھی کبھی ان کو برداشت کرنے سے فقراء کی موافقت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی جو فقراء جس طرح جیتے ہیں، غریب لوگ، عام لوگ، تو جب روزہ رکھا جاتا ہے نا تو ایسا جیسے ان کی یاد آتی ہے، اور جیسے ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ایک غریب فقراء کیا کرتے، بھوکے رہتے ہیں بیچارے، کئی پیاسے رہتے ہیں، بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت حکایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار شدید سردی کے موسم میں آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، تو آپ بیٹے کانپ رہے تھے، اور آپ کی جو قمیص تھی، کرتا تھا، وہ کہیں آپ نے اس کو ہینگ کیا ہوا تھا، لٹکایا ہوا تھا۔ اس شخص نے کہا آپ اس وقت قمیص یعنی کرتا اتارے ہوئے خیریت؟ فرمایا میرے بھائی، فقیر و غریب لوگ بہت زیادہ ہیں، اور میں سب کو لباس دے کر ان کی ہمدردی کا اظہار تو نہیں کر سکتا، تو میں سردی برداشت کر کے ان کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں جیسا کہ وہ برداشت کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت سوچ تھی نا، کہ میں ان سب کو لباس تو نہیں پہنا سکتا نا، جو بیچارے بے لباس ہوتے، کم لباس ہوتا ہے، سردی سے بچ نہیں پاتے، تو میں ان کی ہمدردی اس طرح تو نہیں کر سکتا کہ میں ان کو سب کو لباس پہنچا دوں۔ ابھی کیا کروں؟ تو میں نے اپنا ہی لباس اتار کر ان کی طرح سردی برداشت کر کے، گویا کہ ان جیسے انداز کو اختیار کر کے میں ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کسی نے شعر کہیں لکھا ہے، تم نے بھی میرے ساتھ اٹھائے ہیں بہت دکھ،
تم نے بھی میرے ساتھ اٹھا ہے بہت دکھ، خوش ہوں کہ راہ شوق میں تنہا نہیں ہوں میں۔ تو جب ایسے ہی آپ دیکھیں کبھی آپ کہیں تکلیف میں ہو اور کوئی دوسرا آپ کو مل جائے اور وہ بھی ایسا لگے کہ یار مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو ایک تھوڑا سا اپنے کو ہلکا پھلکا محسوس ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ کہیں پریشانی ہوتی ہے، کہیں اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آدمی یہ باہر جاتے ہیں نا تو وہ ٹکٹیں وکٹیں وہ لیٹ پہنچتے تو پتہ چلتا ہے یار جا نہیں پا رہے، تو وہ دو چار اور بھی پیسنجر نہیں جا نہیں پا رہے ہوتے تو تھوڑا سا ہوتا، اچھا آپ بھی نہیں، ابھی رہ گئے، اچھا آپ بھی رہ گئے، اچھا آپ بھی رہ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کو اس طرح مل جاتا ہے کہ ہماری پریشانیاں کو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا انہی پریشانی میں مبتلا شخص نظر آ جاتا ہے تو لگتا ہے میں اکیلا نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب اپنے سے زیادہ پریشان حال کو دیکھتا ہے نا تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک الگ سے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ناشکری کی زندگی سے اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور ہے ہمارے اندر ناشکری کی زندگی، بہت ناشکری ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی تکلیفوں کا رونا روتا رہے۔ خدا کے بندے تو نے تکلیف کی تا کا نقطہ تک نہیں دیکھا تو تکلیف کا رونا رہتا ہے۔ چل میں دکھاتا ہوں تکلیف کس شے کو کہتے ہیں۔ اور جب اس کا ہاتھ پکڑ کے بندہ لے جائے نا تکلیف والے لوگوں کے پاس، ہسپتالوں میں لے جائے، برن وارڈ میں لے جائے، جہاں لوگ جل کر جھلس کر بیچارے مطلب کہ وہ وارڈ میں ہوتے ہیں، اور برن وارڈ کہتے ہیں اس کو، جہاں لوگ جل جاتے ہیں اسے برن وارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آگ سے جلنا کئی درد ہوتے ہیں نا، مگر آگ سے جلنے کا درد یہ بدن کی روح میں جا کر اور وہ کہتے ہیں بال بال میں جا کر اس کا درد بندے کو محسوس ہوتا ہے، جلنا ایسا درد ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، گرم پانی گر جاتا ہے، گرم تیل گر جاتا ہے، کوئی آگ لگ جاتی ہے، جل جاتے ہیں۔ بندہ جا کر برن وارڈ میں جا کر ان پیشنٹ کو دیکھے اور اپنے آپ کو دیکھے سجدہ شکر ادا کرے گا۔ کئی ایسے بھوکے پیاسے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو جا کر دیکھے تو اپنے ایک وقت کے اگرچہ مختصر صحیح، اگرچہ سادہ صحیح، میں کہتا اگرچہ سوکھا کھانا صحیح، لیکن وہ جو بیچارہ بھوک کی وجہ سے خودکشی کو یاد کر رہا ہے، جب وہ نہیں کرنا چاہیے، خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو اس کو اپنے سوکھے اور ایک وقت کے کھانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ روزہ یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرواتا ہے کہ ہم ایک دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور شام کو ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ بندہ سوچے کہ وہ لوگ جو کہ کئی دنوں تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کھانا نہیں ملتا، پینا نہیں ملتا، پراپر ان کی زندگی اس طرح نہیں گزر پاتی، کیسے زندگی گزارتے ہوں گے؟ تو روزہ کی ایک حکمت یہ ہے کہ ان کی موافقت ہو جاتی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ ان بھوکے پیاسے لوگوں کا ایک درد اور ایک احساس اور ایک رحم دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یار کیسے گزارا کرتے ہوں گے یہ لوگ، کیسے گزارا کرتے ہوں گے یہ لوگ۔ خاص طور پر میں ابھی بھی عرض کروں، آج کتنے مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہوں گے، اللہ آپ کے دسترخوان میں برکت دے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ پاک آپ کے حلال پاکیزہ روزگار میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا دسترخوان اور کشادہ فرمائے، اور آپ کو حلال و طیب نعمتوں سے اللہ پاک مزید سرفراز فرمائے، زوال نعمت سے اللہ آپ کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مگر ذرا غور کریں گے، خود آج اس رمضان 1443 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو ابھی بھی آج بھی سحری پوری کی پوری میسر نہیں آئی ہوئی ہوگی۔ آج ان کے بچوں نے بھی سحری اس طرح مطلب کہ ایک اچھے انداز سے کی ہوئی ضروری نہیں، بڑی قسم و پرسی کے عالم میں انہوں نے سحری کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے دسترخوان پر سحری کے بعد اتنا کھانا ضائع ہو گیا ہو جسے 4 خاندان کھا لیں۔ تو آج اس وقت بھی 1443 ہجری 2002 اپریل کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، آج بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے نہ افطار آج سحری کر چکے، مگر ماں کو یا باپ کو یہ ٹینشن ہوگا کہ آج افطار میں کیا لے کے جاؤں گا، پھلوں کی دکان پہ جاؤں گا تو پھل والا تو ایسا ریٹ بولے گا کہ آہا کر کے واپس لوٹ جاؤں گا، گھر جاؤں گا تو بچے ہاتھ میں تھیلیاں دیکھیں گے کہ ابا آج کیا لائے ہے، ماں بولے گی کہ آج بچے انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج پہلا روزہ رکھا، اتوار بھی ہے، پاکستان میں آج اتوار بھی ہے، بچے بھی گھروں پر ہوں گے، آج کئی بچوں نے روزے رکھے ہوں گے، اللہ کرے بچے پورا مہینہ روزہ رکھیں، اللہ پاک کی توفیق شامل حال رہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ ایک احساس، روزہ احساس پیدا کرا، یہ روزے کی حکمت ہمارے علماء نے لکھی ہے۔
کہ روزہ بھوکوں کا، پیاسوں کا، اس طرح غریبوں کا، فقراء کا احساس، اور اس سے رحم دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کچھ ہمیں سوچنا چاہیے. تو میں واقعی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اچھا آج ابھی اس وقت کئی ایسے دیکھ اور سن رہے ہوں گے، دونوں طبقے ہوں گے. ایک وہ کہ جو یہ سوچ رہے ہوں گے یار واقعی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم کو کسی کو پہنچانا چاہیے کہ وہ بھی نہیں. اور کچھ ایسے ہوں گے جو شاید یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ کرے کوئی سن لے اور میرے گھر میں وہ کھانا آ جائے جس کی طرف یہ مولانا اجتماع میں بیٹھ کر، مائک پر بیٹھ کر، مدیچے میں بیٹھ کر یہ توجہ دلا رہا ہے. کاش وہ بھی اپنے گھروں کو سوچ رہے ہوں گے. لیکن مدنی چینل، اللہ کا شکر ہے، مدنی چینل دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ لوگ اس سے سن کر عمل کی طرف آتے ضرور ہیں، ذہن بنتا ضرور ہے. اور ہمیں بولنے میں کیا نقصان ہے؟ میں نے آج مدنی مذاکرے میں بھی اتنی ساری باتیں کی ہیں کہ ہم کس طرح مطلب کہ 5-5 ہزار، 6-6 ہزار، 10-10 ہزار، 12-12 ہزار، 2-2 ہزار روپے منتھلی باندھ کر ہم یہ کر سکتے. میں یہ جب میں بیان کر رہا تھا یہ، اس کے بعد تھوڑی دیر فارغ ہونے کے بعد مجھے ایک میرے اسلامی بھائی ملے. انہوں نے کہا کہ یار تم نے یہ جو آج بات کی نا مزہ آیا. 5,000 10,000 کے ذریعے لوگوں کی گھروں کی پریشانی دور کی جا سکتی ہے. 2,500 3,000 روپے میں بھی دور کی ہے. میں نے ان کو بھی عرض کی 2-2,500 تو حضور آپ بھی باندھ سکتے ہو. اللہ نے آپ کو بھی اتنا دیا کہ 2-2,500 روپے گھر کے آپ بھی دے سکتے ہو، کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. بڑی پیاری بات کی انہوں نے. کہا یار دل تو کرنا تو کرتے ہیں، مستقل مزاجی نہیں ملتی. اب بھائی مستقل مزاجی جیسے اپنا گھر چلانے کے لیے ملتی ہے، اوروں کا گھر چلانے کی بھی مل جائے گی. اصل ہے احساس، فیلنگ، محسوس ہونا، ایک مومن کی تکلیف کو محسوس کرنا، مومن کے درد کو محسوس کرنا. ایک مسلمان کے حالات کو دیکھ کر محض تبصرہ کرنے کے بجائے بندہ اپنے سوال کرے. میں نے رات بھی یہی عرض کیا ہے کہ ہم مطلب کہ بہت بڑی ڈسکشنز کرتے ہیں، جناب یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ کیسے بدلے گا، یہ کیسے بدلے گا. یار ہم نہیں کر سکتے اتنا مطلب بہت کچھ. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کی بات کرنے سے کوئی اثر یا فرق پڑ جائے، مگر جنرل پبلک کیا کر سکتی ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہم اس وقت بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. لیکن کم از کم میں انڈیویجول ایفرٹس کی طرف آؤں نا. میں چلے مطلب کہ اجتماعی طور پر کوئی بہت بڑا چینج ہم نہیں لا سکتے، انڈیویجول ایفرٹس کی طرف تو آؤں نا. میں کسی کو ایک انڈا دے کر تو کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہوں نا. میں کسی کو ایک مطلب کہ ایک تندور کی روٹی دے کر تو کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہوں نا. ایک تندور کی روٹی میں 4 کھجوریں رکھ کر بھی تو کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہوں نا. مٹھی بھر آٹا دے کر تو کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہوں. 1-2 کلو کا چاول پہنچا کر کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہوں. تھوڑا بہت آٹا پہنچا کر کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہوں. میں باتوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر میں پریکٹیکل کرنا چاہوں تو میں اکیلا مل کر بھی انشاءاللہ 12 کی تکلیف دور کر سکتا ہوں. اگر ہم باتوں سے نکل کر عمل کی طرف آئیں، پریکٹیکل کی طرف آئیں کہ ہاں یار یہ ہو تو سکتا ہے. مل جاتے ہیں لوگ، پتہ چل جاتا ہے، ہم کر سکتے ہیں. 500 روپے ماہوار پہ بھی بندہ کسی کی مدد کر سکتا ہے. میں سیلریز پرسن کو جانتا ہوں نا، ان کا انکریمنٹ ہوتا ہے سال کا، انکریمنٹ ہو کر بھی 1,500 2,000 روپے بیچاروں کے بڑھ جاتے ہیں، 2,500-3,000 روپے بیچاروں کے بڑھ جاتے ہیں. آپ اگر کسی کے مہینے کے 3,000 5,000 بھی باندھ دیتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں اس کی سال کی تنخواہ اتنی نہیں بڑھی جتنا آپ کے مہینے کی مدد نے اس کی مدد کر دی ہے. یہ ہوتا ہے. کئیوں کو بونس نہیں مل رہے ہوتے، آپ کسی کو مطلب اس طرح مدد کر کے آپ اس کے بونس کا عمل کا کر سکتے ہیں. تو یوں غربا، مساکین، غریب، پریشان حال لوگوں کی مدد اور رحم کا جو جذبہ روزے کے ذریعے ملتا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہے. تو ہم ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ابھی تو کھایا پیا ہے، ابھی تو روزہ بندی کیا ہے، ابھی تو نہیں پتہ چلے گا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا جب سو کر اٹھیں گے تو، یا جو اٹھنے کی تیاری کریں گے، کام پر جائیں گے دوپہر کو 2-2:30 بجے 3 بجے پتہ چلے گا، پھر شام کو پتہ چلے گا یہ کیا کیفیت ہوتی ہے. تو میری یہ باتیں شام کو افطار کے وقت بھولنا مت میرے پیارے اسلامی بھائیو. جب آپ کے گھروں کے آپ کے دسترخوان پر نعمتوں کی فراوانی ہو، اللہ اور آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے. الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہی چاہیے، الحمدللہ رب العالمین. لیکن میری درخواست یہ ہے، اے دیکھنے سننے والوں، آج شام کو بھی پہلا روزہ، کہیں دوسرا روزہ، کہیں دوسرا روزہ ہے، آج شام کو بھی افطار کے وقت اپنی نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر بھی یہ یاد کرنا، کہیں کوئی ایسے گھر ہوں گے
جہاں پر اس کی کمی ہوگی اور کہیں ٹھیک ٹھاک کمی ہوگی، یار اس کی کمی دور کرنی چاہیے، ایسا دل خوش ہوگا۔ کبھی کسی کی مجبوری اور پریشانی میں اس کا حل نکال کر تو دیکھیں، کسی کا درد دور کر کے تو دیکھیں، کسی کی حاجت پوری کر کے تو دیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ تم کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت پوری کرو، رب کریم تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور بندہ تصور تو کرے کہ میں کسی کی ضرورت اپنی اوقات کے مطابق پوری کروں گا اور رب کریم میری ضرورت اپنی شان کے مطابق پوری کرے گا۔ کیا شان ہے میرے رب کی! اچھا، میں جس کی حاجت پوری کر رہا ہوں، میرے دل میں اس حاجت پوری کرنے، اس کی ضرورت پوری کرنے کی توفیق میرے رب نے دی، اس کی ضرورت پوری کرنے کے اسباب میرے رب نے دیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کی طاقت میرے رب نے دی۔ وہ مجھ سے میری یہ چیز قبول کر کے اپنی حاجت کو پوری کر لے، اس کے دل میں یہ طلب اور اس کی دل میں یہ بات ہی میرے رب نے ڈالی، ارے سب کچھ تو میرے رب نے کیا، پھر ثواب بھی میرا رب ہی عطا فرماتا ہے۔ میرے کیا ہے، میرے پاس تھا کیا یا میرے پاس ہے کیا جو میں کسی کو دے سکتا ہوں؟ میرے پاس جو مال ہے میرے رب نے دیا، جو اناج ہے میرے رب نے دیا، جو کھانے پینے کی چیز ہے میرے رب نے دیا، جو فراوانی ہے نعمت کی، جس میں سے کچھ نکال کر میں نے اگر کسی کو دیا تو یہ بھی تو میرے رب نے ہی مجھے عطا فرمایا ہے۔ میرا کمال کیا، میرا کام کیا کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ دینا بھی میرے رب کی رحمت اور میرے رب کا بہت بڑا مجھ پر احسان ہے کہ میں کسی کے کام آ گیا، میرے رب کا مجھ پر احسان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کی اپنی اپنی کتنی خوبصورت سوچیں ہوتی ہیں۔ ابھی دعوت اسلامی کے مبلغین خاص کر ذمہ دار اور ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مل کے چندہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈونیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو حال ہی میں یہ بھی چند ہی دنوں پہلے میں نے ایک کو بات کی، فون کیا، میں کہ اس طرح ماہ رمضان ہے اور یہ ہے چیزیں ہیں تو آپ ڈونیشن چندہ، ماشاءاللہ اچھا انہوں نے مجھے رسپونڈ بہت اچھا کیا اور دیا انہوں نے، اور دیا کروڑوں میں دیا، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں دیا۔ اللہ کا شکر، اللہ انہیں اور دے۔ مگر بات بڑی خوبصورت کی، میں نے جب ان کا شکریہ ادا کیا، جب ایک شخص اپنے کو چندے آپ دے گا تو شکریہ تو ادا کرے گا نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہترین شکریہ ہے کسی کا، آپ اس کو دعا دے دے جزاک اللہ خیرہ، اللہ تجھے بہترین جزا دے۔ تو جب آپ اس کا شکریہ ادا میں نے کیا تو مجھے پتہ ہے تو کیا جواب دیا، بڑا مزہ آیا مجھے کہ شکریہ تو آپ کا۔ مجھے کیا کہا؟ شکریہ میں آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ مطلب کہ آپ کے ذریعے مجھے توفیق ملی اور میرے لیے یہ ہوا کہ میرا مال اللہ کی رحمت سے صحیح جگہ پر لگنے جا رہا ہے۔ میرا مال صحیح جگہ لگنے کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری زکوٰۃ کو، میرے چندے کو، میرے دیے ہوئے اس مال کو اچھے مقام پر خرچ کریں گے اور آپ قبول کر رہے ہیں، یہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ایسے ایسے بھی لوگ ہیں نا، کچھ دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے، کچھ دیتا ہے تو یہ سوچ کر دیتا ہے کہ ان کا احسان ہے جو مجھ سے میرے پیسے لے کر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے تو کوئی چندہ لے نہیں رہا ہم میں سے، جو بھی ہم میں سے دعوت اسلامی کے جتنے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے میں جانتا ہوں، جتنے بھی چندہ کر رہے ہیں، ڈونیشن کر رہے ہیں، کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ تو دین کی خدمت اور اسلام اور مسلک کی خدمت کے لیے چندہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو دینے والا شکریہ ادا کر کے بھی دیتے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو احساس، روزہ جو ہے نا یہ احساس پیدا کرواتا ہے۔ بعض عارفین اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ ہر لقمے پر کھاتے تھے، جب لقمہ کھاتے تھے، نوالا کھاتے تھے، بائٹ کہتے ہیں لقمے کو، کھاتے تھے تو یہ کہتے تھے اے اللہ بھوکوں کے حق کے سبب میری پکڑ نہ فرمانا۔ کیا بات ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی سوچ ہے، یا اللہ بھوکوں کے حق کے سبب میری پکڑ نہ فرمانا۔ یعنی مولا میں کھا تو رہا ہوں، کئی لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملا ہوگا، مگر جن کو کھانا نہیں ملا تو مولا ان کے نہ کھانے پر میں تو کھا رہا ہوں مگر میرے کھانے پر میری پکڑ نہ کرنا۔ یہ احساس حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بہت ہی پیارے نبی ہیں،
ان سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے دوران قحط، یعنی آپ کے دور، جب آپ کے ہاتھ میں بہت سارا یہ آیا ریاست کا نظام، تو قحط آیا تھا، اناج اور کھانے پینے کی کافی تکلیف آئی تھی، تو لکھا ہے کہ آپ اپنے پاس کثیر کھانا، یعنی بہت سارا کھانا آپ کے پاس موجود تھا، مگر اس کے باوجود بھی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں فرمایا، پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرمایا، تاکہ بھوکوں اور فاقہ کشوں کو بھول نہ جائیں، اور تاکہ خاص صورتحال و حاجت کے وقت ان کی مشابہت اختیار کرے۔ یہ روزوں کے جو فوائد ہیں یا روزوں کی جو مصلحتیں ہیں، اس کے تعلق سے میں نے پیارے اسلام بھائیوں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، اللہ اور برکتیں دے، روزہ ہمارا قبول بھی ہو، روزے کی برکتیں بھی نصیب ہوں۔ روزے کے تعلق سے ایک بات میں ایک اور عرض کرتا چلوں، روزہ رکھتے وقت جیسے دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اسی طرح دل میں یہ نیت بھی کر لیں کہ میں روزے کے ظاہری و باطنی تمام آداب پورے کر کے روزے کا حقیقی مقصد یعنی تقوی حاصل کروں گا۔ بڑی خوبصورت نیت لکھی ہے، یعنی یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، اس کو ویلیو ایڈیشن کہہ لیں، ویلیو ایڈٹ چیز کہہ لیں، کہ نیت تم کر ہی رہے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی نیت کر لیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں یہ نیت ہو کہ یہ روزہ میں اس کے ظاہری اور باطنی آداب پورا کرتے ہوئے یہ روزہ میں رکھوں گا، تاکہ مجھے تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو۔ اس کے علاوہ دن کے وقت بھی حصول تقوی والی نیت دل میں دہراتے رہیں، اور اپنے افعال اور اقوال یعنی جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اور حالات پر نظر رکھے کہ روزے کے باطنی آداب پورے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ بہت ضروری ہے روزے کے باطنی، اگر ہم آداب کی اور اعضاء کے روزوں کی جیسے اگر ہم بات کریں، کیونکہ باطنی آداب کو پورا کرنے کے لیے دل کو سنبھالنا ہے، آنکھوں کو سنبھالنا ہے، زبان کو سنبھالنا۔ آج بھی امیر سنت نے ماشاءاللہ کئی ہم سے قفل مدینہ کے تعلق سے نیتیں کروائی ہیں، تو جتنے بھی روزہ رکھنے والے ہیں ابھی سے نیت کر لیں، روزہ رب بند کر چکے پھر بھی ہم نیت کریں کہ میں تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اپنے روزے کو پورا کروں گا، یعنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، کانوں کو گناہوں سے بچانا ہے، زبان کو گناہوں سے بچانا ہے، ہاتھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، پاؤں کو گناہ سے بچانا ہے، اور اپنے پیٹ کو بھی گناہ سے بچانا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور اس حدیث پاک کو ہرگز ہمیں بھولنا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ، بڑی عبرت والی حدیث ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب جو احتیاطیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں کہ روزہ مطلب کہ اپنے آپ کو حلال کاموں میں مصروف رکھنا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچانا، جس چیز کا اللہ نے منع کیا ہے۔ عام روزے کے علاوہ بھی کئی ایسے افعال اور اعمال ہیں جس کے اللہ نے منع فرمایا ہے، لیکن روزوں میں تو ان کو بھی منع ہوتا ہے روزے کی حالت میں، جو عام دنوں میں جس کے لیے یہ چیز کرنے کے مطلب کرنا جائز ہوتا ہے، تو ہمیں ان سے بچنا ہے۔ حرام کمانے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے محفوظ رکھے، یوں کہ کاروبار میں جھوٹ، خیانت، ملاوٹ، دھوکے سے باز آنا ہوتا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، خیانت سے بچنا ہے، ملاوٹ سے بچنا ہے، تو یوں اس طرح کر کے اپنے آپ کو حرام روزے سے بچانا ہے۔ ہمارا روزہ ہے، ہم اپنے روزے کو کیوں ضائع کریں؟ تو اللہ پاک ہمیں روزوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، تقوی اور پرہیزگاری اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور جو نیتیں چند میں نے مزید بیان کی ہیں اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔